رمضان المبارک کا مہینہ ہم پر سایہ فکن ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہم بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھروں میں راشن بھرا لیں، رمضان میں کہیں آنا جانا نہ پڑے تاکہ اللہ کی عبادت کریں۔ ہم کپڑے وغیرہ خرید کر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں رمضان میں بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور ریاضت اچھے سے کریں۔ میں اپنا موضوع شروع کرنے سے پہلے صرف ایک التماس کروں گا، پھر انشاءاللہ اپنے موضوع کی شروعات کروں گا۔ رمضان مبارک کے مہینے میں ہم ساری عبادات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم میں کوئی چور ہو، بیمان ہو، زانی ہو، ڈاکہ ڈالنے والا ہو، وہ بھی رمضان کے مہینے میں الحمدللہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہو جاتا، چاہے جائے کہ ہم میں جو نمازی، پرہیزگار اور نورانی چہرے والے ہیں۔ میں صرف یہ بات کہوں گا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اگر ہو سکے یا کرنا ہی ہو سکے نہ کر ہی لینا کہ اپنے بھائیوں سے بات کر لینا جن سے تم نے دشمنی کر رکھی، اپنی بہنوں کو اپنے گھر بلا لینا یا ان سے سلام دعا کر لینا جس سے تم نے زمانے دراز سے بات و چیت بند کر دی۔ اپنے بھائیوں کو ان کے حق وراثت کا حق دے دینا، اپنی بہنوں کو حق وراثت ادا کر دینا، کیونکہ ایک بات یہ جان لو کہ جو اپنے بھائیوں سے بات و چیت بند کر دیتا عام مسلمان سے، میں عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اپنے سگے بھائی کی بات نہیں، سگے بھائی کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اس کی نماز اس سر سے ایک بالش اوپر نہیں جاتی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، قرآن مجید کی تلاوت کرو گے، رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو گے اور دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں تمہارے سر کے ایک بالش اوپر نہیں جائے گی، تمہاری نمازیں نہیں جائیں گی۔ اس لیے میرے مسلمانوں، میرے نمازی بھائیوں، اللہ کے لیے اپنے جن بھائیوں سے تم نے دنیا کی خاطر دشمنی کی ہے، اللہ رب العالمین سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے پروردگار عالم انہیں توفیق دے دے کہ اپنے بھائیوں اور بہنوں سے بات کر لیں۔ آمین۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، ہم سب رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں سب کچھ، وہاں میرے رب نے کہا یا ایھا النبی کتب یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کا روزہ اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس میں اللہ رب العالمین نے آگے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ اگر تمہارے روزے چھوٹ جائیں تو دوسرے دنوں میں رکھ لو، تم سفر میں ہو تو روزے چھوڑ سکتے ہو۔ قرآن اسی مہینے میں نازل کیا گیا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رمضان المبارک کے ذکر میں قرآن کا ذکر ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کیونکہ رمضان المبارک کو جو تقدس حاصل ہے وہ قرآن مجید کی وجہ سے حاصل ہے، اس کا ذکر سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے آگے چل کر ایک آیت کا ذکر کیا، کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ کہ اے میرے محبوب خدا، اے میرے نبی، تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے بندے تم سے سوال کرتے ہیں کہ رب کہاں ہے، ان سے کہہ دو کہ میں ان کی شہر رخ سے بھی زیادہ ان سے قریب۔ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی تمام پکار کو سنتا ہوں اور اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ شرط رکھی ہے وَلْيُؤْمِنُوا بِي، شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ مانے، اسے یقین کامل ہو کہ آج اللہ رب العالمین کے سامنے سجدے میں سر رکھا ہوں تو اللہ سے لے کر جاؤں گا۔ ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے اللہ رب العالمین ہمیں اولاد دے دے، ہمارے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ ہم دعائیں مانگتے اللہ رب العالمین ہمیں مال دے دے، ہمارے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں پروردگار عالم ہماری بیماریوں کو دور کر کے صحت یاب کر دے، کوئی بیماری دور نہیں ہوتی۔ ہم لاکھ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔
शिफा नहीं मिलती। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अल्लाह हम फला मुकदमे में फंसे हुए हैं, अल्लाह दुश्मनों ने घेर रखा है, ऐ परवरदिगार आलम कुछ आसानी पैदा कर दे। कोई आसानी पैदा नहीं होती। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी गुनाहों का आलम यह है कि हमने रातों में घूमकर ज़ना ढूंढा है, हमने गलियों गलियों में ढूंढकर दूसरों की बहन बेटियों को छेड़ा है, हमने चोरी की, बेईमानी की, चुगलखोरी की, माँ बाप की नाफरमानी की, हमने दुनिया के तमाम गुनाह किए। आज हर इंसान ये चाहता है कि मेरे कबीले में, मेरी कौम में मेरा रुतबा बुलंद हो। मैं दुआ मांग लूं अल्लाह से रात की तारीकी में तो सुबह सुबह उमर फारूक इस्लाम कबूल कर ले आए, उमर फारूक इस्लाम कबूल कर ले। हम ये सोचते हैं लेकिन हमारी सोच पूरी नहीं होती। हमारा बेटा बेराह रो है, दूर है दीन से, हम दुआ करते हैं अल्लाह उसे नेक बना दे, नहीं हो पाता। जानते हो क्यों? क्योंकि हमारी जुबानें गुनाहों से लुथड़ी हुई है, गुनाहों में लथपथ है। लेकिन मेरा परवरदिगार कहता है जब मेरा बंदा रोजा रख कर आता है, भूख और प्यास मेरे लिए बर्दाश्त करता है और हराम चीजें छोड़ दो, जब वो हलाल को मेरी रजा की खातिर तर्क कर देता है, खाना हलाल, पीना हलाल, बीवी के पास जाना हलाल, वो पानी देखता है लेकिन उसे हाथ नहीं लगाता, क्योंकि मेरे रब का हुक्म है कि पानी को न पिया जाए। खाना हलाल है, हलाल कमाई से कमा कर लाया है, लेकिन खाने को हाथ नहीं लगाता क्योंकि मेरा परवरदिगार नाराज हो जाएगा। अपनी बीवी के पास नहीं जाता, बीवी हलाल है उसके लिए। क्यों? क्योंकि मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। मेरे परवरदिगार ने कहा कि जब बंदा ऐसा रोजा रखकर मेरे पास आता है, जब वो रोजे की हालत में मुझ पर यकीन रख कर आता है, तो मैंने अपने नबी से कहा कि दुनिया की तमाम नेकियों का बदला उन्हें बता दो, लेकिन अस्सोमुली वना आशसी भी, रमजान के रोजों का उन्हें बदला न बदलाना, वो मेरे लिए मेरा बंदा रखा ना, मैं उसे दूंगा। मेरे नबी ने एक हदीस में कहा कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेता है, रद्द नहीं करता। एक वो शख्स जो मुसाफिर हो, एक वो शख्स जो रोजे से हो, एक वो शख्स जिस पर जुल्म किया जाए, मजलूम हो। इनकी दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल कर लेता है। हमें ये बातें कही नहीं, अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि मैं कबूल करूंगा, लेकिन क्या सही मानों में अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करता है कि नहीं करता? हमारे दिल में तो ख्याल आता है ना, हम इतनी सारी दुआएं मांगते हैं, पता नहीं हमारी दुआएं कबूल होती कि नहीं होती।